دوستوں، دولت کی یہ خاص تسبیح جس نے بھی پڑھی اللہ پاک نے اس کو کروڑ پتی بنا دیا۔ یہ رزق اور دولت کھینچ کے لاتا ہے، یہ رزق کا مقناطیس ہے۔ اللہ والو، اگر آپ لوگ بے روزگار ہیں تو یا حی یا قیوم کا یہ خاص عمل پڑھ لیں۔ یہ اتنا خاص وظیفہ ہے کہ یہ عمل نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا۔ اس کے ساتھ صحابہ کرام نے بھی اس پہ تحقیق کی اور بے حد تحقیق کرنے کے بعد یہ ثابت ہوئی کہ یا حی یا قیوم یہ اسم اعظم ہے۔ اللہ والوں، یہ اللہ رب العالمین کے بہت ہی خاص نام ہیں، جو نام بھی ہیں اور صفت بھی ہیں اور روحانی کنجیاں بھی ہیں جن سے تقدیریں بدل دی جاتی ہیں۔ یا حی یا قیوم یہ دو نام نہیں بلکہ اللہ کی وہ شان ہے جو ہمیشہ زندہ رہنے والی ہے اور ہر چیز کو قائم رکھنے والی ہے۔ اللہ والوں، جو بھی یہ نام دل سے یقین سے محبت سے پکارتا ہے، اس کی آواز، اس کی آرزو عرش معلیٰ تک جاتی ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کے تمام نام میں طاقت ہے، تمام نام میں رحمتیں ہیں، برکتیں ہیں، مگر یا حی یا قیوم یہ وہ اسم اعظم ہے جو مانگنے والے کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا۔ صحابہ کرام نے اس پر تحقیق کی، وظائف کیے، سجدوں میں گر گر کر دعائیں مانگی اور انہوں نے پایا جو بندہ یا حی یا قیوم کو اپنا وظیفہ بنا لیتا ہے، اللہ اس کو مستجاب الدعوات بنا دیتے ہیں، یعنی جو مانگے رب عطا کرتا ہے۔ اگر کوئی غم میں ہے، پریشانی میں ہے، تنہائی میں ہے، ناکامیوں میں ہے، یا پھر کسی ایسے موڑ پر ہے جہاں کوئی امید نظر نہیں آتی، تو اسے چاہیے کہ یہ مقدس الفاظ اپنے دل سے نکالے۔ یا حی یا قیوم آپ یہ نام رزق کے لیے پڑھ سکتے ہیں، شادی کے لیے، اولاد کے لیے، مقروض ہے تو قرض کی ادائیگی کے لیے، کاروبار میں ترقی، عروج، کامیابی کے لیے، دل کے سکون کے لیے آپ لوگ پڑھیں۔ یہ وظیفہ، یہ ذکر بہت خاص ہے، بس خاموش دل کی یہ آواز ہے اور یہ آرزو ہے، یعنی آپ لوگ تنہائی میں اس عمل کو پڑھیں۔ تنہائی میں جتنا زیادہ پڑھیں گے آپ کو فائدہ ہوگا، کیونکہ آپ کی کیفیت اور اللہ رب العالمین بس دو ہوں گے۔ تو اللہ والوں، آپ لوگ کوشش یہ کرا کریں کہ وظائف تنہائی میں پڑھیں، تاکہ کوئی دیکھ کے آپ کو مذاق نہ اڑائے اور وہ ہنسے گا تو آپ کا دھیان بھی بٹے گا۔ تو لہٰذا تنہائی میں اگر بیٹھ کے پڑھیں گے تو انشاءاللہ یقین کریں رونے میں بھی مزہ آتا ہے۔ میں بھی کوشش یہی کرتا ہوں کہ تنہائی میں نفلی عبادات کی جائے، تاکہ اس کو کرنے میں پھر مزہ آتا ہے، اس میں دل لگتا ہے، اس میں روحانیت ملتی ہے، اس میں نور ملتا ہے، اس میں رحمت ملتی ہے۔ تو اللہ والوں، یا حی یا قیوم کا یہ سچا عمل آپ کی قسمت کو بدل دے گا۔ آپ یہ نام رزق کے لیے پڑھ سکتے ہیں، شادی کے لیے پڑھ سکتے ہیں، آپ لوگ کوئی بھی مقصد ہے، کوئی بھی حاجت ہے، سب کے لیے پڑھ سکتے ہیں۔ بہت ہی مجرب اسم اعظم ہے، جسے پڑھنے والا اللہ پاک کے قریب ہو جاتا ہے، اللہ پاک اس کو اپنا دوست بنا لیتے ہیں، یعنی یا حی یا قیوم پڑھ کر رب سے جو مانگتا ہے اللہ رب العالمین کی ذات اسے غیب سے عطا فرماتی ہے، آپ کی ہر طرح کی مصیبتیں، پریشانیوں کو ختم فرماتی ہے۔ اللہ والوں، آپ یہ وظیفہ اپنی زندگی کے ہر مقصد کے لیے پڑھ سکتے ہیں۔ آپ مقروض ہیں، قرض دار ہیں، قرض سے نجات کے لیے پڑھ لیں۔ آپ بے اولاد ہیں تو صاحب اولاد کے لیے پڑھ لیں، نرینہ اولاد کے لیے پڑھ لیں۔ جو بیٹیوں کے خواہش مند ہیں وہ بیٹیوں کے لیے پڑھ لیں، اور جو بیٹیوں کے رشتوں کے انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ رشتوں کے لیے پڑھ لیں۔ ہر چیز کے لیے یہ عمل تیر بہدف ہے، جب بھی پڑھیں گے فائدہ ہوگا، جس وقت بھی پڑھیں گے رحمت ملے گی۔ اللہ والوں، یہ عمل ہر گھر کی ضرورت ہے۔ میں نے جسے پہلے کہا کہ یہ عمل ہر گھر کی ضرورت ہے، بس آپ نے پڑھنا بتائے گئے طریقے سے ہے۔ انشاءاللہ رحمت بھی ملے گی، برکت بھی ملے گی، کامیابی بھی ملیں گی، آسانیاں بھی ملیں گی، کیونکہ یہ اللہ پاک کے بہت ہی خاص روحانی نام ہیں اور خاص کنجیاں ہیں، روحانی تجلیات ہیں۔ تو لازمی اس عمل کو پڑھیں اور دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ اب اللہ والوں آئیں، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس بابرکت عمل اور وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ لوگ ابھی تک اس چینل پر نئے ہیں اور آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو خدا رہا اس چینل کو ابھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب اللہ والوں، عمل کس طریقے سے کرنا ہے یہ ذرا دھیان سے سمجھیے گا۔ اس سے پہلے اللہ رب العالمین سے کچھ مانگنے کی کوشش کرتے ہیں، دعا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ انشاءاللہ آج دعا اس انداز میں کریں گے، اللہ پاک راضی ہو جائے گا۔ اس طریقے سے دعا کریں گے کہ گویا اللہ پاک ہمیں دیکھ رہا ہو اور ہم بھی اللہ پاک کو دیکھ رہے ہوں، اور آج انشاءاللہ اپنی ہر دعا قبول کروا کر ہی اٹھیں گے۔ آج انشاءاللہ اس بھروسے کے ساتھ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، آپ سب لوگ لازمی اس دعا میں حصہ لیں۔
اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری صفت یا رحمان اور رحیم کا واسطہ، تجھے حنان اور منان کا واسطہ، تجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا واسطہ، تجھے روز جزا کا واسطہ، تجھے مولا علی شیر خدا کی شجاعتوں کا واسطہ، ابو بکر صدیق کی صداقتوں کا واسطہ، عمر فاروق کی عدل و انصاف کا واسطہ، عثمان غنی کی سخاوت کا واسطہ، امام حسن اور حسین کی بے شمار قربانی اور شہادتوں کا واسطہ، بی بی زینب کی قربانیوں کا اور ان کے اوپر جو پریشانی بیتی تجھے اس کا واسطہ، اور امام زین العابدین کے صبر کا واسطہ۔ اے رب ذوالجلال، اے بادشاہوں کے بادشاہ، اے ہم سب کو رزق دینے والے رب، اے سمندروں کی گہرائیوں میں نچلی تہہ کے اندر مچھلیوں کو رزق دینے والے رب، اے میرے مولا جو تو پتھروں کے اندر کیڑے کو رزق دیتا ہے، تو ہماری بے بسی سے واقف ہے، تو ہم سب پر اپنی خاص نظر کرم فرما، ہم سب پر اپنی خاص نظر رحمت فرما۔ یا رب ذوالجلال، ہمارے حال زار پہ رحم فرما، ہمارے رزق میں، ہمارے ایمان میں، ہمارے اخلاق میں، ہمارے اخلاص میں بے شمار کی برکت اور رحمتیں اتار دے۔ یا رب ذوالجلال، ہمیں اپنے سوا کبھی کسی کا محتاج نہیں رہنے دینا۔ اے میرے مالک و مولا، تو ہر چیز کا پالنے والا ہے، ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ جو بھی میرے بہن بھائی اس ویڈیو میں جڑے ہوئے ہیں، وہ دنیا جہان کے کسی حصے سے بھی ہاتھ اٹھا کر، جھولی پھیلا کر، میری بہنیں جو دوپٹہ سر پہ لیے میرے مولا تجھ سے دعا کر رہی ہیں، عاجزی بھرے انداز میں دعا کر رہی ہیں، اور جو ہاتھ نہیں اٹھائے ہوئے دل میں دعا کر رہے ہیں، دل میں آمین بول رہے ہیں، رب ذوالجلال ان سب کے دلوں کے حال کو تو بہتر جانتا ہے، ان سب کی ہر پریشانی کو دور کر دے، ان کے اوپر کی تمام نظر بد کو ہٹا دے، ختم کر دے، جتنوں نے ان پہ تعویذات کرائے ہیں ان کے اثر کو ختم کر دے۔ رب ذوالجلال اگر وہ بیمار ہیں تو ان کو شفاء کلی عطا فرما۔ یا رب ذوالجلال اگر وہ بے نمازی ہیں تو ان کو نمازی بنا دے۔ یا رب ذوالجلال اگر وہ لوگ کسی جو ہے وہ ناپاک عزائم میں پھنس چکے ہیں یا پھر کسی سود میں پھنس چکے ہیں، میرے مولا ان کو معافی دے دے۔ یا رب ذوالجلال تجھے ان اٹھے ہوئے ہاتھوں کا واسطہ، یا رب ذوالجلال ان ہاتھوں میں سے کوئی تو تیرا ایسا ہوگا جو تیرا پیارا ہوگا، جو میرے مولا تجھے راضی کرنے والا ہوگا، جس سے تو راضی ہوگا، تجھے اس کا واسطہ دیتے ہیں۔ ہماری تمام دعاؤں کو قبول کر لے، منظور کر لے، ہمارے رزق میں بے شمار کی برکت اور رحمت ڈال دے، ہمیں کبھی کسی کا محتاج نہ بنانا، ہمیشہ اپنا محتاج بنا۔ یا رب ذوالجلال تو ہر چیز کی جاننے والی ذات ہے، ہم سب پر خاص نظر کرم اور نظر رحمت فرما، ہمارے والدین کی حفاظت فرما، اور جو والدین اس فانی دنیا سے انتقال کر گئے ہیں ان سب کی کامل مغفرت فرما دے۔ یا رب ذوالجلال تو ہر چیز کا جاننے والا ہے، تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، تو پالنے والی ذات ہے، تو ہمارے حال زار پہ رحم کر دے، کرم کر دے، ہم پر اپنی رحمت کی نظر فرما، نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں پکڑنے کی توفیق عطا فرما، قبر کے عذاب سے بچا، ایمان پر خاتمہ عطا فرما، شہادت کی موت نصیب فرما، اپنا نظام عطا فرما۔ بالخصوص غزہ، فلسطین، برما، شام، انڈیا کے مسلمانوں کی مدد فرما، وہاں پر رہنے والے، وہاں پر بسنے والے تمام مسلمانوں کو عروج عطا فرما، تمام مسلمانوں کی خیر فرما، تمام مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ آمین 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 یا رب العالمین۔ اللہ والوں ایک بار کومنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا، ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو ہزاروں لوگوں تک جائے اور آپ کی آمین اللہ رب العالمین کو پسند آ گئی تو ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے گا، اس لیے اپنے پورے نام کے ساتھ کومنٹ سیکشن میں آمین ضرور لکھیے گا۔ اگر آپ کا کوئی مسئلہ ہے، کوئی روحانی معاملات ہیں اور کچھ آپ پوچھنا چاہتے ہیں یا اپنے متعلق کچھ بتانا چاہتے ہیں تو کومنٹ سیکشن میں آپ وہ بھی بتا سکتے ہیں، انشاءاللہ کوشش کی جائے گی آپ کا روحانی علاج بھی کیا جائے گا۔ اب اللہ والوں چلتے ہیں اپنے خاص عمل اور وظیفے کی طرف، لیکن اس سے پہلے چند باتوں کو ذہن میں رکھ لینا بہت ضروری ہے، کیونکہ بعض اوقات ہماری غلطی ہوتی ہے اور ہم لوگ کہتے ہیں وظیفہ اثر نہیں کرتا۔ قرآن میں بے شمار کی روحانیت اور نور بچا ہوا ہے، تو اللہ والوں غلطی ہماری ذات میں ہوتی ہے، قرآن میں نہیں ہوتی یا بتانے والے میں نہیں ہوتی، غلطی ہمارے اندر ہوتی ہے۔ تو لہٰذا اس یقین کے ساتھ وظیفہ پڑھو کہ آپ کامیابی لے کر اٹھو گے،
تو آپ کو 100% کامیابی ملے گی، کیونکہ قرآن پاک میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں میں تمہارے گمان کے مطابق ہوں۔ تو اللہ والوں، اللہ پاک سے اس یقین کے ساتھ دعا کی جاتی ہے کہ اللہ رب العالمین مجھے دے گا، جس طرح سے میں نے جس یقین سے دعا کری کہ مجھے پتا ہے میری ہر دعا کے ہر الفاظ قبول ہوں گے، ہر دعا کے الفاظ منظور ہوں گے، دیر ہو سکتی ہے اندیر نہیں ہو سکتی۔ اس طرح سے اللہ پاک پہ بھروسہ رکھنا، توکل رکھنا ایک مومن کی نشانی ہے۔ اب اللہ والوں، عمل کس طریقے سے کرنا ہے؟ سب سے پہلے اپنے آنکھوں کو بند کر لیں اور استغفار پڑھیں، اپنے گناہوں کی سچی توبہ کریں۔ دیکھیں میں آپ کو طریقہ کار بتا رہا ہوں، چاہو تو ڈائریکٹ بھی وظیفہ پڑھ سکتے ہو، لیکن جو طریقہ میں آپ کو بتا رہا ہوں اگر اس طریقے سے آپ لوگ وظیفہ پڑھ لیتے ہو 100% کامیابی بھی ہوگی، اللہ پاک بلکہ آپ کو اور زیادہ عطا فرمائے گا، آپ رب کے لاڈلے بن جاؤ گے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ویڈیو شروع سے لے کے اینڈ تک دیکھنی چاہیے تاکہ آپ لوگوں کو ہر ایک چیز سمجھ میں آ سکے۔ اب اللہ والوں، ہم لوگوں نے استغفار کیوں کرنا ہے؟ گناہوں کی معافی کے لیے۔ جب ہم لوگ گناہ گار ہی نہیں ہوں گے، اللہ پاک سے معافی لے لیں گے تو اللہ والوں ہمارے خود بخود دعائیں بھی قبول ہونے لگیں گی اور اللہ پاک کی رحمت بھی نصیب ہونے لگے گی۔ اب اللہ والوں، اس کا روحانی طریقہ کیا ہے استغفار پڑھنے کا؟ میں آپ کو روحانی طریقہ بتاتا ہوں۔ اپنی آنکھوں کو بند کریں اور آپ نے دل ہی دل میں استغفر اللہ پڑھنا ہے۔ اور اللہ والوں، جب تک کہ پڑھنا ہے جب تک کہ آپ کی آنکھوں سے آنسو نہ نکل آئیں، جب تک کہ آپ کو یوں محسوس نہ ہو جائے کہ یار میں کتنا گنہگار ہوں۔ تو اللہ والوں، جب آنسو آپ کا نکل گیا تو یوں سمجھے کہ آپ کی آنکھ سے جو آنسو گرا ہے وہ اللہ رب العالمین کی محبت میں گرا ہے، یعنی آپ کے گناہ معاف ہو گئے ہیں، رب نے آپ کی توبہ قبول کر لی ہے، اسی لیے اللہ پاک نے آپ کو رونے کی توفیق دے دی۔ اب بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کو رونا نہیں آتا، تو وہ رونے جیسی شکل بنا لیں۔ یہ علماء کرام کہتے ہیں اگرچہ یہ مقصود نہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ رونے جیسی شکل بنا لی جائے۔ تو اس طریقے سے بھی آپ لوگ استغفار پڑھ سکتے ہیں۔ کتنی بار پڑھنا ہے؟ 1 بار 2 بار، آپ کی اپنی مرضی ہے۔ میں لیکن یہ کہتا ہوں کہ استغفار جب تک پڑھو جب تک کہ آپ کا دل رونے نہ لگ جائے۔ تو جب آپ لوگ رونے لگ جائے گا دل تو آپ لوگ خود ہلکے پھلکے ہو جائیں گے۔ اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کو عیسیٰ بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ میں یہی کہوں گا کہ نماز والا درود ابراہیمی ہی پڑھیں، کیونکہ یہ وہ درود ہے جو تمام درودوں پر افضل ہے۔ تو لہٰذا ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر بندے کا مقصد الگ ہے، ہر بندے کی حاجت الگ ہے۔ کوئی رزق کے لیے پریشان ہے، کوئی مال و زر کے لیے پریشان ہے۔ جو مقصد ہے، جو حاجت ہے، اللہ والوں کسی حاجت کی کوئی قید نہیں، لیکن افضل طریقہ بتا دیتا ہوں۔ اگر کوئی ایک مقصد لے کر بیٹھو گے تو اللہ پاک اس مقصد کو 100% قبول فرمائے گا۔ اب ایک مقصد کا مطلب ہے دعا میں بھی ایک ہی مقصد کے متعلق بات کرنی ہے اور کوئی دعا نہیں کرنی، اور ایک ہی مقصد کو ذہن میں رکھنا ہے اور پھر وظیفہ پڑھنا ہے۔ اگر اس طریقے سے کرو گے 110% تمہارا وہ مقصد کامیاب ہو کر رہے گا مصلی چھوڑنے سے پہلے۔ اور اگر چاہو تو لمبی دعا بھی کر سکتے ہو۔ افضل طریقہ میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا جو کہ روحانی طریقہ تھا، یہ روحانی وظیفہ ہے تو روحانی طریقہ میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا۔ اب اپنے خاص مقصد کی ذہن میں رکھیں اور فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اب آپ لوگوں نے یوں محسوس کرنا ہے جیسے اس دنیا جہان سے آپ لوگوں کا تعلق ہو گیا ختم۔ آپ لوگ روضہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھ کر یہ خاص عمل، یہ خاص وظیفہ پڑھ رہے ہیں۔ اب آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ آپ لوگوں نے پہلے نمبر پر یا حیو یا قیوم کو پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، یہ اللہ رب العزت کے 2 اسم اعظم ہیں۔ صحابہ کرام نے جب تحقیق کری کہ اللہ رب العزت کے کون سی صفاتی نام سب سے زیادہ فائدہ مند ہیں، تو تحقیق کے بعد ثابت ہوا یا حیو یا قیوم یہ 2 ایسے اسم اعظم ہیں کہ جب بھی ان کو پڑھ کر اللہ رب العزت سے مانگا جائے تو اللہ پاک تقدیر کے بند دروازوں کو کھول دیتا ہے۔
اللہ والو، آج آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کر کر یا حیو یا قیوم کو پڑھ لینا ہے۔ یہ ایک ایسا اسم اعظم ہے جو مستجاب الدعوات بنا دیتا ہے۔ آپ جعلی پیروں فقیروں کے پاس جا سکتے ہیں، لاکھوں روپوں کو ہدیہ بھی کر سکتے ہیں، لیکن اپنے گھر میں بیٹھ کر خود رب سے نہیں مانگ سکتے کیا؟ آپ جن لوگوں کو وظیفہ پڑھنا نہیں آتا یا جن کو لگتا ہے کہ وظیفوں کا فائدہ نہیں ہوتا، جن کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، جو وظیفے پڑھ کر تھک چکے ہیں، آج تک کسی وظیفے نے انہیں فائدہ ہی نہیں دیا، تو اب میں آپ کو وظیفہ پڑھنے کا طریقہ بھی بتاؤں گا، اللہ کریم سے مانگنا بھی بتاؤں گا، اللہ کی بارگاہ میں بیٹھ کر رب سے اپنی حاجت کو پورا کرانا بھی بتاؤں گا۔ ایک ایک نقطہ، ایک ایک چیز بچوں کی طرح بتائی جائے گی۔ اب توجہ کیجئے گا کہ آپ لوگوں نے کس طریقے سے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو میرے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، جس کو لگتا ہے کہ میرے وظیفوں کی، میری دعاؤں کی کوئی قبولیت نہیں ہوتی، یا پھر جس کو لگتا ہے کہ مجھے اللہ سے مانگنا نہیں آتا یا وظیفہ پڑھنا نہیں آتا، آپ نے کرنا کیا ہے کہ تنہائی میں آپ نے اپنے تمام خیالات ذہن سے نکلتے ہوئے محسوس کریں کہ آپ اللہ کے قریب بیٹھے ہیں، آپ لوگ روضہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھے ہیں، آپ روضہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھے بیٹھے یوں محسوس کریں کہ آپ اللہ سے باتیں کر رہے ہیں، آپ کو جواب مل رہا ہے۔ آپ نے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پر 3 7 یا 11 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ جو طریقہ کار میں نے بتایا اس کے ساتھ ہی آپ لوگ درود پاک پڑھیں گے۔ اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے یا حیو یا قیوم کو پڑھنا شروع کرنا ہے۔ اللہ والو، جو لوگ قرض دار ہیں، جو قرضوں میں مبتلا ہیں، قرض سے خلاصی کے لیے پڑھ لیں۔ صرف 11 بار یا حیو یا قیوم آپ لوگوں نے پڑھنا ہے۔ یا حیو یا قیوم دونوں ناموں کو ملا کر پڑھا تو 1 بار ہو گیا، یا حیو یا قیوم دونوں کو ملا کر پڑھا تو 2 بار ہو گیا، یا حیو یا قیوم دونوں ناموں کو ملا کر پڑھا تو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے یا حیو یا قیوم کو اپنے سیدھے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا پھر تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے، 11 ٹائمز پڑھنا ہے۔ پھر فوری طور پر دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ ایک قرآنی سورت کا وظیفہ ہے۔ اللہ والو، یہ سورۃ الفاتحہ کا وظیفہ ہے۔ آپ سورۃ الفاتحہ میں رب کا شکر بھی ہے، صراط مستقیم کی تلقین بھی ہے، اللہ کے راستے پر قربانیاں نثار بھی ہیں۔ آپ نے اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے یا حیو یا قیوم کو پڑھنے کے بعد اللہ کو راضی کر لیا، رب کو منا لیا۔ اب سورۃ الفاتحہ کو 7 بار پڑھتے دوران آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی، نہ ہی کوئی آپ سے بات کرے گا، اور دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، یہ سورت یہاں سے اسٹارٹ ہوتی ہے، اور پہلی آیت میں ہی اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے کہ تمام تعریفیں میرے ہی لیے ہیں جو مالک ہے سارے جہاں کا۔ اللہ والوں، اس عمل کو کرنا کس طریقے سے ہے ذرا دھیان سے اور توجہ سے ملاحظہ کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ اس طرح سے آپ نے سورۃ الفاتحہ کو صرف اور صرف 7 بار مکمل پڑھنا ہے۔ طریقہ کار میں نے آپ کو بتا دیا کس طرح سے پڑھنا ہے، یعنی آپ لوگ بسم اللہ بھی پڑھیں گے اور آپ نے آخر میں آمین بھی یہ بھی پڑھنا ہے، اور اتنی ہی آواز میں پڑھیں کہ گویا آپ منہ سے پڑھیں اور اپنے کانوں سے سن لیں، کسی اور کو ڈسٹرب نہ کریں آپ لوگ، لیکن پڑھیں اس کو ڈوب کر۔ جتنا ڈوب کر، جتنا تنہائی میں پڑھیں گے اتنا زیادہ آپ کو کیف و سرور محسوس بھی ہوگا، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ سے آپ کے مرتبات اور مقامات میں اضافہ بھی ہوگا۔
اللہ والوں صرف 7 بار سورۃ الفاتحہ شریف کو پڑھنے کے بعد پھر آپ لوگوں نے تیسرے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ آپ لوگوں نے تیسرے نمبر پہ قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت سورہ کوثر پڑھنا ہے۔ اللہ والوں سورہ کوثر ہر کسی کو زبانی آتی ہے۔ سورہ کوثر ایک ایسا مشکل کشا وظیفہ ہے، ایک ایسا نایاب اور بابرکت وظیفہ ہے، دولت کا ایک ایسا بادشاہ وظیفہ ہے کہ جس کو پڑھتے ساتھ ہی رزق اور دولت خود چل کر آتے ہیں۔ اللہ والوں سورہ کوثر قرآن پاک کی سب سے چھوٹی مگر لاڈلی اور طاقتور ترین صورت ہے۔ سورہ کوثر پڑھنے سے غیب سے رزق اور دولت کا انتظام ہو جاتا ہے۔ سورہ کوثر پڑھنے سے غیب سے رکاوٹیں بندشیں ٹوٹ جاتی ہیں، بگڑے کام سنور جاتے ہیں، وہ جو کئی سالوں سے نہ مل سکا آج سورہ کوثر کو صرف اور صرف 15 بار پڑھنے سے مل جائے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ راتوں رات آپ کے تقدیر کے بنتالے کھل جائیں، بیٹیاں اپنے رشتوں کے لیے پڑھ سکتی ہیں، طلاق کی نوبت سے بچنے کے لیے پڑھ سکتی ہیں، رشتوں میں بندشیں ہیں، کاروبار میں بندشیں ہیں، تو سورہ کوثر کو صرف 15 بار بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنے کی دیر ہے۔ اللہ والوں سورہ کوثر ہر مسئلے کا واحد حل ہے۔ وہ بچے وہ بڑے جن کے امتحان ہو رہے ہیں، امتحان میں اچھی کامیابی کے لیے، امتحان میں اچھے نمبروں کے لیے آپ یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے رات سونے سے پہلے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن آج جو عمل بتاؤں گا، آج جو طریقہ کار آپ کو بتاؤں گا، اگر آپ لوگ اس طرح سے اس سورت کو پڑھتے ہیں تو میرا اللہ پاک آپ کے اوپر رزق کے تمام دروازوں کو کھول دے گا۔ آپ کے اوپر رحمتیں برکتیں چھما چھم بارش کے قطروں کی طرح برسنا شروع ہو جائیں گی۔ بس آپ لوگوں نے اس خاص وظیفے کو اللہ والوں کے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے صرف ایک بار پڑھنا ہے۔ صرف ایک بار اس عمل کو پڑھ کر دیکھیے گا، آپ لوگ حیران ہو جائیں گے، آپ لوگ پریشان ہو جائیں گے، اس طرح سے آپ کے لیے رزق کا بندوبست ہوگا۔ اب اللہ والوں سورہ کوثر کو کس طریقے سے پڑھنا ہے ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجئے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، یہ ایک بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، یہ 2 بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے سورہ کوثر کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف 15 بار 15 ٹائمز آپ لوگوں نے سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ اب آپ لوگوں نے آخر میں کیا کرنا ہے؟ اب آپ لوگوں نے آخر میں اللہ پاک کے 2 صفاتی ناموں کو ملا کر پڑھنا ہے۔ ایک نام ہے یا وہابو تو دوسرا نام ہے یا رزاقو۔ یا وہابو جس کے معنی ہے بہت زیادہ دینے والی ذات، اور یا رزاقو اے روزی دینے والے۔ اللہ والوں یا وہابو وہ خاص نام ہے جو کوئی بندہ یا وہابو پڑھتا ہے جس کے معنی ہے رب کی ذات بہت زیادہ دینے والی ہے، تو رب کی ذات فرماتی ہے اللہ کے بندے تو مانگ کیا مانگتا ہے۔ یا وہابو ایک ایسا اسم اعظم ہے جو ایک رات میں تقدیر کے بنتالے کھول دیتا ہے۔ جو لوگ جلد کامیاب ہونا چاہتے ہیں، جلد اپنی خواہشات کو پورا کرانا چاہتے ہیں، جلد اپنے منہ سے نکلی ہر حاجت کو پورا کروانا چاہتے ہیں، وہ یا وہابو کا اور یا رزاقو کا یہ خاص وظیفہ دونوں کو ملا کر پڑھ کر دیکھیے گا۔ انشاءاللہ آپ یہ وظیفہ رات کو پڑھیں گے تو صبح تک آپ کی تمام حاجت پوری ہو جائیں گی، رات کو پڑھیں گے تو صبح تک تمام تقدیر کے بنتالے کھل جائیں گے۔ اللہ والوں یا وہابو یا رزاقو یہ دونوں نام بہت ہی خاص ہیں۔ یا رزاقو پڑھنے سے اللہ رب العزت رزق کے 300 دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ یہاں پر 1 2 یا 3 دروازوں کی بات نہیں ہو رہی، 300 دروازوں کی بات ہو رہی ہے۔ تو خود سوچیں جب رزق کے 300 دروازے آپ پر کھلیں گے تو اللہ والوں آپ کی کس طرح سے اللہ پاک مدد فرمائیں گے اور غیب سے رستے بنیں گے۔ اللہ والوں تصور میں نہیں آئے گا کہ میرے پیسے یہاں سے بھی آنے تھے اور وہ بھی آ گئے۔ یہ اللہ پاک کی غیبی مدد ہوتی ہے، اور غیب سے امیر ہونے والے یہ اعمال اور وظائف ہیں۔ بس آپ نے توجہ اور اللہ پاک کی ذات پر مکمل یقین اور بھروسہ کرتے ہوئے اس وظیفے کو پڑھنا ہے۔ کس طریقے سے پڑھنا ہے ملاحظہ کیجئے گا۔ یا وہابو یا رزاقو دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ 1 بار ہو گیا۔ یا وہابو یا رزاقو دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ 2 بار ہو گیا۔ یا وہابو یا رزاقو دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے یا وہابو یا رزاقو کو
صرف اور صرف 75 ٹائمز، 75 مرتبہ 75 ٹائم آپ نے یا وہاب یا رزاق کو پڑھنا ہے۔ اس کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھ لیں جتنا آپ لوگوں نے اول پڑھا تھا، تو یہ آپ کا وظیفہ ہو جائے گا۔ اللہ والو، یا وہاب یا رزاق کو 75 ٹائمز ہی پڑھا جائے گا، نہ 76 ہو، نہ 74، نہ 74، نہ 76، 75 بار 75 ٹائمز آپ لوگوں نے یا وہاب یا رزاق کو پڑھنا ہے۔ ترتیب کو دھیان سے سمجھیے گا، غلطی نہیں کیجیے گا۔ اللہ رب العالمین ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اس کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھ لیں جتنا اول پڑھا تھا، کوشش کریں کہ اول آخر 11 بار درود پاک پڑھیں تاکہ یہ وظیفہ آپ لوگوں کو صحیح طرح سے آپ کے کام آ سکے۔ اللہ والوں، اس کے بعد اپنے دونوں ہاتھوں کو بلند کریں اور اللہ پاک سے مانگنا شروع کریں۔ آپ مانگ مانگ کے تھک جائیں گے، رب کے خزانے بہت وسیع و عریض ہیں، کبھی ختم نہیں ہونے والے۔ انشاءاللہ اللہ والوں پھر ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ کمنٹ سیکشن میں اللہ پاک کے 99 ناموں میں سے کوئی 2 نام ضرور لکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔